اچھا، اب آپ دیکھیے اہم چیز یہ ہے کہ کسی بھی مارکیٹنگ ایفرٹ کو پرائسنگ کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر آپ پرائسنگ کو نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو آئیے اب ہم اپنی ڈسکشن کو پرائسنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ پرائس اینڈ پرائسنگ، پہلے تو یہ سمجھیے کہ پرائس کیا چیز ہے۔ پرائس اصل میں وہ پیسے ہیں، وہ منی ہے جو کہ ایک کسٹمر پے کرتا ہے کسی پروڈکٹ اور سروس کو بائی کرنے کے لیے، کسی برانڈ کو ایکوائر کرنے کے لیے ایکسچینج ویلیو کے طور پر جو بائر دیتا ہے وہ پرائس کہلاتی ہے۔ جو پرائسنگ ہے اصل میں وہ پروسیس ہے جس میں ہم کسی بھی پروڈکٹ کے پرائس کو سیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ایک رشین پروورب ہے پرائسنگ کے حوالے سے۔ رشین پروورب یہ کہتا ہے کہ there are two fools in the market, one who charges too high and another who charges too low۔ یعنی دو بے وقوف ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر جو چیزیں بیچنے آ جاتے ہیں، ایک جو بہت زیادہ پیسے مانگتا ہے اور دوسرا جو بہت کم پیسے مانگتا ہے۔ کیونکہ جو بہت زیادہ پیسے مانگے گا کسٹمر افورڈ نہیں کر سکیں گے، وہ کچھ بھی نہیں بیچ پائے گا، اور جو بہت کم یعنی اتنے کم پیسے مانگے گا کہ اس کی اپنی کاسٹ ہی پوری نہیں ہوگی، تو اس کے ساتھ بھی کیا انجام ہوگا؟ وہ چیزیں بیچ تو لے گا لیکن اتنے گھاٹے میں بیچے گا کہ دوبارہ کبھی مارکیٹ میں نہیں آ سکے گا۔ تو جب ہم پرائسنگ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی کاسٹ، آپ کا کمپٹیشن، آپ کی ویلیو پرسیپشن اور آپ کی مارکیٹ ڈیمانڈ، یہ وہ فیکٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے جب بھی آپ پرائسنگ کو ڈیسائیڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جب ہم اپنا بزنس رن کر رہے ہیں تو اس بزنس کے اندر ہمیں پرائسنگ کرنی کس طرح سے چاہیے۔ ظاہر ہے جب آپ اپنا بزنس کریں گے تو آپ کو پروڈکٹس کی پرائسنگ سیٹ کرنی پڑے گی، اس کے بغیر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو پھر آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ پروڈکٹس کی پرائسنگ کیسے سیٹ کی جاتی ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف پرائسنگ میتھڈز کون سے ہیں اور ہمارے پاس پرائسنگ اسٹریٹجیز کون سی ہیں۔ تو پرائسنگ میتھڈ ہمارے پاس 3 ہیں پریکٹیکلی، اسٹریٹجیز کافی ساری ہیں۔ تو پہلا پرائسنگ میتھڈ ہے، اس کو ہم کاسٹ بیسڈ پرائسنگ کہتے ہیں۔ یہ بہت کامن ہے اور بہت آسان ہے سیٹ کرنا۔ سمپل آپ یہ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اس پروڈکٹ کو بنانے میں یا اس کو ایکوائر کرنے میں لاگت کتنی آئی ہے۔ جو آپ کا خرچ ہے، جو آپ کی لاگت ہے، جتنے میں وہ پروڈکٹ آپ کو پڑی ہے، اس کے اندر مناسب سا مارجن پروفٹ کا ایڈ کریں، 10%، 20%، تو آپ کی کاسٹ بیسڈ پرائسنگ بن جاتی ہے۔ اس کو کاسٹ پلس پرائسنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے پروفٹ مارجن کتنا ایڈ کرنا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس کے اندر بہت سے دوسرے فیکٹرز اپنا رول پلے کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہر انڈسٹری کی ایک پروفٹ ایوریج ہوتی ہے۔ آپ گارمنٹس انڈسٹری میں جائیں گے، ان کے ہاں ہر پروڈکٹ کا پروفٹ مارجن الگ ہوتا ہے، فوڈ انڈسٹری میں الگ ہوتا ہے، شو انڈسٹری میں الگ ہوتا ہے، آٹو انڈسٹری میں الگ ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ جس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں وہاں پر پروفٹ مارجن کتنا ہے۔ دوسرا جو آپ کا پرائسنگ میتھڈ ہے اس کو ویلیو بیسڈ پرائسنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ عام طور پہ جو ہائی اینڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں، پریمیم پروڈکٹس ہیں، وہ اس کی طرف جاتی ہیں۔ مثلا پہلے سے آپ یہ اسیس کرتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کو کسٹمر کیا امپورٹنس دیتا ہے، کیا ویلیو دیتا ہے۔ جتنی ویلیو آپ کی زیادہ ہوتی ہے اس کے مطابق پھر آپ اپنی پرائسنگ کو سیٹ کرتے ہیں۔ یعنی جو ویلیو بیسڈ پرائسنگ ہے یہ پیور مارکیٹنگ میتھڈ ہے، جس میں پہلے آپ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کسٹمر کس قسم کی ویلیو چاہتا ہے، پھر اس کے بعد آپ پروڈکٹ بناتے ہیں اور پرائسز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تیسرا جو آپ کا میتھڈ ہے اس کو کمپٹیشن بیسڈ پرائسنگ کہتے ہیں، اور یہ بہت آسان ہے۔ عام طور پہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور وہ مارکیٹس جن کے اندر آپ پرائس ٹیکر ہوتے ہیں، پرائس میکر نہیں ہوتے۔ آپ کو میری وہ ڈسکشن یاد ہے شروع کی جب میں نے آپ کو ٹائپس آف مارکیٹس پڑھائی تھیں؟ پرفیکٹ کمپٹیشن تھا، منوپلی تھی، منوپلسٹک کمپٹیشن تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو جو زیادہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹیو مارکیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر عام طور پہ کمپٹیشن بیسڈ پرائسنگ ہی ہوتی ہے۔ یو چارج وٹ ادرز آر چارجنگ، وہ بہت ایک سادہ اصول ہوتا ہے۔
اچھا، اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے جب پرائسنگ سیٹ کرنی ہے تو کس طرح سے آپ نے اپنے پرائسز کو سیٹ کرنا ہے۔ آئیے اب ہم پرائسنگ اسٹریٹجیز کی طرف موو کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے پاس مختلف پرائسنگ اسٹریٹجیز ہیں جو ویری کرتی رہتی ہیں مارکیٹ کے اندر۔ پہلی پرائسنگ اسٹریٹجی کو پینیٹریشن پرائسنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر عام طور پر ہم انٹری لیول کے اوپر لو پرائسز چارج کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کا شیئر حاصل کر سکیں۔ آج کل بہت ساری ڈیجیٹل پروڈکٹس پینیٹریٹ کرنے کے لیے اس طرح کی پرائسنگ لے کر آتی ہیں۔ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز بھی یہ کرتے ہیں اور بہت سی اور کمپنیز بھی ایسی کرتی ہیں۔ دوسری پرائسنگ اسٹریٹجی کو سکمنگ پرائسنگ کہا جاتا ہے۔ سکمنگ پرائسنگ میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے انیشیلی آپ ہائی پرائسز چارج کرتے ہو، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لیئر بائی لیئر آپ پرائسز کو نیچے لے آتے ہیں۔ عام طور پہ جو ٹیک بیس پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اندر جو نئے ماڈلز ہیں ان کی پہلے قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ نیچے آتی چلی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر سائیکلوجیکل پرائسنگ اسٹریٹجی ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا یعنی 99.99 یا آپ نے اس طرح کی 999 یا 1999، یہ اصل میں سائیکلوجیکل پرائسنگ ہے جس میں عام طور پہ آپ لوگوں کو سائیکلوجیکلی ہٹ کرتے ہیں کہ یار 2000 سے کم ہی قیمت ہے، 1000 سے کم ہی قیمت ہے، 100 سے کم ہی قیمت ہے۔ حالانکہ ایکچولی کسٹمر کو وہی پے کرنا پڑتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پہ آپ اس کو انگیج کر لیتے ہیں۔ چوتھی آپ کی جو پرائسنگ اسٹریٹجی ہے اس کو ہم پریمیم پرائسنگ اسٹریٹجی کا نام دیتے ہیں۔ عام طور پہ جو ہائی اینڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں، جو بہت ہائی کوالٹی پروڈکٹس ہوتی ہیں، ان کے اندر جو پرائسز ہیں وہ پریمیم پرائسز کو چارج کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پرائسنگ کی مزید اسٹریٹجیز ہیں جس میں ایک بنڈل پرائسنگ کہلاتی ہے۔ بنڈل پرائسنگ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ مختلف جو پروڈکٹس ہیں ان کو کلب کر دیتے ہیں، جس طرح شرٹ ہے، ٹائی ہے اور کف لنکس ہے، اس کو آپ نے بنڈل بنا لیا اور اس طرح سیل کیا۔ اسی طرح ویسٹ ہیں، ساکس ہیں، ان کا کمبینیشن بنا لیا۔ کبھی آپ نے جو لیپ ٹاپ ہے اس کے ساتھ اس کی ایکسیسریز کا کمبینیشن بنا لیا۔ مثلا اس طرح بنڈل بنا کے بھی آپ پرائسنگ کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹس بھی بک جاتی ہیں جو انڈیویجولی سیل نہیں ہو رہی ہوتی۔ پھر فریمیم آج کل ایک بہت اہم پرائسنگ اسٹریٹجی ہے جس میں بیسک پروڈکٹ آپ فری دے رہے ہوتے ہیں، لیکن پلس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے فنکشنز لینے ہیں تو پھر آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی دیکھ لیں، جو ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں، آپ یوٹیوب دیکھ لیں، نیٹ فلکس دیکھ لیں، ان کے بیسک ورژنز آپ کو فری مل جائیں گے، لیکن ویلیو ایڈٹ کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، تو یہ فریمیم پرائسنگ ہے۔ اسی طرح ڈائنامک پرائسنگ اسٹریٹجی ہے جس کے اندر آپ ڈیمانڈ، ٹائم اور کسٹمر کے حساب سے پرائسز کو بدلتے رہتے ہیں۔ آپ کی یہ جو پلیٹ فارم بیسڈ ٹیکسی سروسز ہیں، آپ کی ایئر لائن کی ٹکٹس ہیں، یہ وہی جو ٹکٹس ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جیوگرافک پرائسنگ ہے جس میں آپ ایک سینٹرل لوکیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اور مختلف جیوگرافیز کے کسٹمرز کے لیے آپ مختلف پرائسز کو چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپشنل پروڈکٹ پرائسنگ ہے جس میں آپ آپشنل بنڈل بناتے ہیں کہ اگر کسٹمر چاہے تو وہ گاڑی اور اس کے ساتھ اس کی ایکسیسریز بھی لے لے۔ اسی طرح آپ مین پروڈکٹ لے لیں، آپ اس کے ساتھ اس کی ایکسیسریز چاہیں تو لے لیں۔ اگر آپ بنڈل بنوا لیتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ مل جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو پرائس اور پرائسنگ اسٹریٹجی سمجھ آئی ہوں گی۔ شکریہ۔